اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے الحمدللہ آج کا روزہ بھی اپنے پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم روزانہ اپنا محاسبہ، مراقبہ اور دعا کیا کرتے ہیں اس وقت. الحمدللہ اس کا مقصد پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کتاب کرو کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. یقیناً ناظرین کرام، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری زندگی کا ایک ایک حساب لیا جائے گا. اور دنیا میں بھی ناظرین کرام یہ اصول ہے کہ سبحان اللہ، دنیا کے اندر جتنے بھی نیکوکار لوگ ہیں وہ اپنا محاسبہ اور اپنا مراقبہ کرتے ہیں خاص طور پر. اور دنیا کے اندر بھی اگر دیکھا جائے بزنس مین یا دنیا دار جتنے لوگ ہیں، اگر وہ شام کو اپنا فائدہ نقصان نہ دیکھیں کہ آج کے دن میں انہوں نے کتنی سیل کی ہے اور آج کے دن میں انہوں نے کتنا نفع کمایا ہے، آج کے دن میں انہیں کتنا نقصان ہوا ہے، اگر وہ اس کا محاسبہ کر لیتے ہیں اور یقیناً اس کا حساب کتاب کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر وہ بزنس مین بڑا کامیاب بزنس مین تصور کیا جاتا ہے. اور اگر اس بزنس مین کی طرف لوگوں کی توجہ ہو تو یقیناً اس کے بارے میں لوگ یہ سب یہی کہتے ہیں کہ یار یہ معاشرے کے اندر کامیاب بزنس مین ہے. اور اگر اس وہ بزنس مین جو ہے اپنا حساب کتاب نہیں کرتا، یعنی کہ اپنا حساب کتاب نہیں کرتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا کیا اس نے نفع کمایا، کیا نقصان ہوا ہے. تو بلا تمثیل و تشبیہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک دیا ہے. اگر ہم اسی طرح ہم روزانہ اپنا محاسبہ مراقبہ کریں گے، مراقبہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی میں آؤں گا، کہ ہم روزانہ اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ ہمیں کامیابی کی دولت نصیب فرمائیں گے اور رمضان المبارک انشاءاللہ ہماری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے گا. ناظرین کرام، ویسے تو الحمدللہ اہل ایمان، ہر ایک اہل ایمان یقیناً مجھے یہی امید ہے کہ وہ اپنے بارے میں اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے جب اس نے دن کے روزے کا آغاز کیا تو اس وقت ہی اس کے ذہن کے اندر یہ حدیث مبارکہ بھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان مبارک کے روزے، دن کو روزہ، رات کو قیام اس حال میں کیا کہ اپنا محاسبہ کیا. کیا ہے؟ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا، یعنی اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے اس نے اپنے رمضان مبارک کے روزے رکھے تو سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ سے اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ جا، میں نے تیرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو یقیناً ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کو آئیے ہم اب اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ بھی مراقبہ کریں گے. مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ ناظرین کرام، مراقبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر یکسوئی کا حاصل کرنا، مراقبہ توجہ حاصل کرنا،
اللہ والے بڑے بڑے اللہ والے ہیں وہ مراقبے کی کیفیت میں رہتے تھے. آج بھی دیکھیں تو وہ ہمیشہ مراقبے کی کیفیت میں رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یکسوئی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے توجہات اس کو حاصل کرتے ہیں. اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر، قلبی دامن کے اندر سموتے ہیں اور دل و دماغ کے اندر سمو کر اپنی زندگی کے اندر سبحان اللہ وہ روحانیت کو جذب کر لیتے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کو جذب کر لیتے ہیں. اور سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی جو انہیں جو طمانینت دیتے ہیں، جو سکون دیتے ہیں. جس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سبحان اللہ، یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ تمہارے دلوں کو طمانینت دیتا ہے، سکون دیتا ہے. یقیناً ناظرین کرام، آج ایک میوزک سننے والا شخص وہ کہتا ہے کہ مجھے میوزک سے سکون آتا ہے. نہیں ناظرین کرام، مراقبہ ایک ایسی کیفیت ہے، اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے تو یقین جانیے جو اللہ والے ہیں، جو دنیا سے استغنا یعنی کہ دنیا سے بالکل بری ذمہ ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں مراقبہ نفس کرتے تھے، اپنے نفس کا مراقبہ کرتے تھے اور اس انداز سے توجہات اللہ کی حاصل کرتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے دے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر سبحان اللہ اپنا محاسبہ نفس کرتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. تو الحمدللہ روزانہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنا محاسبہ نفس کرتے ہیں. یا اللہ آج کا دن 5واں روزہ ہے اور آج کے دن بھی یا اللہ کوئی خاص عمل تو نہیں کیا، جس طریقے سے تیرے محبوب بندے اور بندیاں یا اللہ نیک اعمال کیا کرتے تھے، تجھ کو راضی کیا کرتے تھے. یا اللہ کثرت سے تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے. اپنی آنکھوں کو یا اللہ اپنی آنکھوں کو یا اللہ وہ بے حیائی کے مناظر سے، یا اللہ غیر محارم کی نظر پڑنے سے، یا اللہ اپنی کان میں فحش گفتگو سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. زبان سے کوئی لا یعنی گفتگو، فضول بات نہیں کیا کرتے تھے. یا اللہ ہم ویسے تو نہیں، کوشش کر رہے ہیں ان جیسا بننے کی. یا اللہ تو ہمیں ان جیسا بنا دے، ہمیں رمضان مبارک میں ان جیسی قدر رمضان مبارک کی ہمیں نصیب فرما دے. یہ ہے مراقبہ، یہ ہے محاسبہ. اگر ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ روزانہ ہم، تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ وہ رب کریم انشاءاللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا. انشاءاللہ وہ رب کریم ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے گا. وہ انشاءاللہ اگر رمضان مبارک کے ان روزوں کے اندر اگر صبح سے لے کر شام تک اگر کوئی کمزوری ہوئی ہوگی، کوئی خطا ہوئی ہوگی، کوئی لغزش ہوئی ہوگی، تو وہ رب کریم انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا. لیکن اگر ہم نے اس انداز سے کہ صبح ہو گئی، رات ہو گئی، بس اسی طریقے سے روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہم نے اپنا کوئی محاسبہ نفس نہیں کیا، تو یقین جانیے پھر ڈر اس بات کا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم نے پیش ہونا ہے اور اللہ رب العالمین یہ کہیں گے اے میرے وہ بندے کہ تجھے میں نے رمضان المبارک نصیب ہوا تھا، اور یہ تو وہ مہینہ تھا جس میں جس نبی پر تو نے ایمان لایا، وہ تو ماہ رجب سے اس مہینے کی آس اور امید میں اور اس مہینے کو پانے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. تجھے وہ مہینہ بھی نصیب ہو گیا تھا، لیکن ہماری طرف سے نیکیوں کے چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں کے اندر تو کروڑوں اربوں نیکیوں کا سبحان اللہ ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکتا تھا، اور تو نے وہ نہیں کیا. تو اب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی، یا اللہ ہماری اس بے قدری میں ہمیں معافی نصیب فرما، ہماری اس بے قدری پر، ہماری اس رمضان مبارک کی اس بے قدری پر ہمیں معافی نصیب فرما. حضرات کرام، یہ ہے محاسبہ، یہ ہے مراقبہ، یہ ہے ماہ رمضان مبارک کے ان روزوں میں خاص طور پر افطار کے وقت. یورپ میں افطار کا وقت ہے، انشاءاللہ اس وقت اب ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں. یہی محاسبہ ہے، یہی مراقبہ ہے، اور یہی انشاءاللہ اگر ہم اس انداز سے روزانہ ہم اس کا معمول کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم انشاءاللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں گے. آئیے ناظرین کرام فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एहतमाम इसलिए भी अक्सर दोस्त अहबाब का इसरार था कि कारी साहब के रमज़ान मुबारक में इस वक्त में अफ्तार के वक्त हम घरों में होते हैं तो तमाम फैमिली मौजूद होती है, तो अगर आप दुआ कर दें तो हम सब आपके साथ दुआ करेंगे, आमीन करेंगे। तो जितने हजरात हैं सब जहाँ यकीनन आप हजरात आमीन करेंगे तो यकीनन आपकी आमीन के तुफैल मुझे यकीन है रब्बे करीम इंशाअल्लाह करम वाला खैर वाला मामला फरमाएंगे। तो आइए मिलकर दुआ कर लेते हैं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलातना व क़ियामना व रुकूअना وسجودنا وتراويحنا وتسابيحنا وتلاوة القرآن المجيد وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام
والإكرام يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين الہ قادرہ ملکہ بادشاہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا اللہ ہم نے آج کے روزے کو رکھا، جو کچھ پڑھا یا رب العالمین، جو نیک اعمال کیے تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے یا اللہ، جو نیک اعمال کر سکے یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، جو تلاوت قرآن کریم فرقان حمید کی گئی، جو ذکر و اذکار کیا گیا، جو درود و سلام پڑھا گیا، جو استغفار کیا گیا یا رب العالمین، پانچویں روزے کے جو اعمال اور وظائف کیے گئے یا اللہ، سب نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما یا اللہ اسی طریقے سے سب کو مزید استقامت فی الدین نصیب فرما یا اللہ، اعمال صالحہ کا اسی طرح ذوق شوق نصیب فرما یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جو اعمال سے جوڑنے کا لوگوں کو ایک سلسلہ جاری ہے یا اللہ، لوگوں کو اندر بڑا ذوق، بڑا شوق، بڑا جذبہ پایا گیا یا اللہ یہ سب تیری کرم نوازی ہے، یہ سب تیری توفیق ہے یا اللہ، اگر تیری توفیق نہ ہوتی، تیرا کرم نہ ہوتا تو ہم کچھ نہ کرتے یا اللہ، یہ سب تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے یا اللہ ہمیں دین سے جوڑا یا اللہ، مخلوق خدا کو دین سے جوڑا، اعمال صالحہ سے جوڑا یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا یا اللہ، ہم اس طرح تو اعمال نہیں کر رہے جس طریقے سے تیرے محبوب بندے بندیاں یا اللہ، صحابہ صحابیہ، تابعین تبع تابعین، اولیاء کرام اور بالخصوص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان مبارک کے اندر اس طرح خوب اہتمام کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، ذوق و شوق یا رب العالمین، جس طرح وہ قبر بستہ ہوتے تھے، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، سب کچھ یا اللہ وہ برباد کر، اپنے سکون کو یا اللہ سب کچھ کو چھوڑ کر یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہمیں ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، ان اپنے محبوب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے یا اللہ، تیری رضا کو پانے کے لیے ہم یہ اعمال کرتے ہیں یا اللہ، استقامت فی الدین نصیب فرما یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بالخصوص یا رب العالمین سیریا، برما، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما یا اللہ، اہل پاکستان، اہل وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، UK یورپ میں رہنے والوں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ، آنے والے نئے فتنے آ رہے ہیں یا اللہ، ہمیں نہیں معلوم ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں گے، ہماری نسلیں کیسے بچیں گی یا اللہ، ہمارا تو بلیف تیرے پر ہے، ہمارا تو یقین تجھ ہی پر ہے، تیرے محبوب نے ہمیں بتایا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، ومن نصر الا من عند اللہ یا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل تیری ذات ہے یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے ہماری مدد و نصرت فرما، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرما، ہماری نسلوں کی رہنمائی فرما، آنے والے فتنوں سے یا اللہ ہماری نسلوں کی رہنمائی فرما، ہمیں فتنوں سے بچا یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے ہر قسم کے شرور سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آج بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمان کا ایمان ان سے سلب کر لیں، کبھی تو بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، کبھی یا اللہ گانے بازوں کے ذریعے سے تیرے راستے سے روکا جا رہا ہے یا اللہ، کبھی نئے فتنے نمودار ہو کر علماء کے خلاف بدزبانی کر کے یا اللہ نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے ان تمام فتنوں کا خود ہی سدباب فرما یا اللہ، امت کی رہنمائی فرما، امت کی دستگیری فرما یا اللہ، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، جس طریقے سے تیرے محبوب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھتے تھے، ایک ادا کو اپناتے تھے یا اللہ، ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرما دے یا اللہ، ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں اپنا یا اللہ، آج کے روزے کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا اللہ، ہم نے دانستہ تو کوئی غلطی نہیں کی یا اللہ، اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو پھر بھی یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے یا اللہ، تو ہمارا پالن ہار ہے یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ، اس خطا کو بھی معاف فرما دے یا اللہ، اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دے یا اللہ، نفس یا اللہ، جس طرح تو نے شیطان کو قید کر دیا ہے یا اللہ، ہم نفس کو قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ، نفس کے خلاف ہمیں یا اللہ غالب فرما دے، ہمیں نفس کے خلاف اپنے نفس سے فائٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ، نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما دے یا اللہ، ہر برے کام سے، بری جگہوں سے، بری صحبت سے ہمیں، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما دے، ہر قسم کی اچھی صحبت، اچھی سنگت ہماری دوستوں، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو نصیب فرما دے یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے یا اللہ، جو اس وقت دعا میں
میرے ساتھ شامل ہیں یا اللہ جن کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں تجھ سے کوئی بھی پشیدہ نہیں یا اللہ جو بھی جس سلسلے میں پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دعا فرمائے بالخصوص جن کی اولاد نافرمان ہیں یا رب کریم یہ افطار کا وقت تو روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے سب کی اولادوں کو فرمبردار بنا دے یا اللہ سب کی اولادوں کو فرمبردار بنا دے یا اللہ جن کے گھر میں میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں پیار و محبت نصیب فرما دے یا اللہ جو آپس میں دور ہیں رشتہ دار ہیں یا اللہ آپس میں دوریوں کو ختم فرما دے یا اللہ سب کو ایک دوسرے کی خطاؤں کو درگزر کرنے والا بنا دے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے معاف کرنے والا بنا دے یا اللہ آپس میں شیر و شکر فرما دے یا اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ایثار اور قربانی کے جذبہ نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں صبر کی دولت نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں صبر کی دولت نصیب فرما دے یا اللہ رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے یا اللہ ہمیں حلم والا بنا دے ہمیں معاملہ فہم بنا دے ہمیں صبر کی دولت نصیب فرما دے ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہماری تو بھی جائز حاجات جائز تمنائیں نیک مرادیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جتنے یا رب العالمین اس کورونا وائرس کے وبا میں شہید ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما دے بالخصوص محترم جناب منیر حسن مجتبیٰ صاحب کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ بالخصوص میرے کزن محترم جناب حافظ عامر صاحب کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے میرے آبا و اجداد میرے دادی دادا میرے چچا یا اللہ اور میرے ماموں میرے نانا اور میرے جتنے اعزاء قارب بالخصوص میری امی جان رحمت اللہ تعالی علیہ یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما سب کے درجات کو بلند فرما کروٹ جنت کی بہار نصیب فرما یا اللہ جتنے ناظرین و سامعین اس وقت دعا میں شریک ہیں ان سب کے اعزاء قارب جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما سب کی بخشش و مغفرت فرما ہم زندوں کو بھی قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو کچھ مانگ سکے وہ عطا فرما جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما جو ہمارے حق پر بہتر نہیں ہے یا اللہ اس پر ہمیں صبر عطا فرما یا اللہ جو کچھ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں خیریں مانگی ہم سب مانگتے ہیں ہمیں نصیب فرما جن شرور و آفات سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہم سب پناہ چاہتے ہیں پناہ نصیب فرما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ناظرین کرام انشاءاللہ کل پھر دن میں اور رات کو آج ملاقات ہوگی 12 سے 3 میں جس میں الحمدللہ ہم منزل پڑھتے ہیں 9 سپارے کمپلیٹ ہو گئے آج انشاءاللہ 10واں سپارہ پڑھیں گے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ العزیز ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دن میں ہمارا بیسک دین کورس ہوتا ہے 2 بجے سے لے کر 2:40 تک UK ٹائم اور پاکستانی ٹائم 6 بجے انشاءاللہ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.